فیصل واڈا صاحب، لاسٹ سیگمنٹ ہے، آپ دونوں سے اب حل بھی چاہیے تو تجویز کریے، وے فارورڈ کا آنا چاہیے، سڑکوں سے یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ 20 جنوری کو جو واشنگٹن میں چینج ہے اور وہاں جس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو وزارتوں یا کی پوزیشن پہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں سے لے کر 20 جنوری تک اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ندیم علی صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور یہ اس طرح معاملہ چل بھی نہیں سکتا، نہ اس کی ہینڈلنگ صحیح ہو رہی ہے، نہ اس کو دونوں طرف سے پانی کی طرح رستہ نکالنے کی ضرورت ہے، اور سیاست کا کام ہی ہے کہ رستہ نکالنا، ریزالو کرنا یا مخالف کو تھکانا، نہ کہ آپ ایک چھتے کے ساتھ جھگڑا کر کے ایک تماشا گری کرتے ہیں۔ 500 آدمی کو لاتے ہیں، 500 گھنٹے لگاتے ہیں، 5000 آدمی لاتے ہیں، 5000۔ آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ جو ابھی عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے ہو کے اسمبلی اور بات چیت کی بات کی ہے، بات چیت ان سے ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کے پاس ابھی ہے۔ 18 میں ہم پاپولر تھے، مینڈیٹ ہم نے بھی چرایا تھا، مینڈیٹ انہوں نے چرایا، یہ ان پاپولر ہے، تو مینڈیٹ تو کسی نے کوئی واپس نہیں کیا۔ 18 میں ہم نے نہیں کیا تھا، یہ بھی نہیں کیا جب تک دھکا مارے کوئی نکالا۔ آپ کی بھی چوری والی تھی، ان کی بھی چوری والی؟ ہماری پاپولر تھی لیکن چوری تھی، ہمارا بھی RTS بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے سر، تو ہمیں بھی وہ فائدہ ہوا تھا، سچ بولنا چاہیے، اور ہم پاپولر تھے، یہ پاپولر نہیں ہے، ان کا بھی چوری کا مینڈیٹ ہے، تو چوری کا مینڈیٹ کبھی کوئی واپس تو کرتا نہیں ہے جب تک دھکا دے کے نکالا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں جی واحد حل اس کا جو ہے وہ ڈائلاگ ہے، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میرے خیال میں ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب واقعی اگر یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیونکہ وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو پارلیمان کو اپ ہولڈ کرنا، پارلیمان میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، سیاسی جماعتوں سے بات کرنا، اس کے ذریعے حل تلاش کرنا، اگر وہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں تو پارٹیز تو ہمیشہ سے تیار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب وہ کب دوبارہ کہیں گے کہ میں تو صرف اس سے بات کروں گا جس کے پاس طاقت ہے، میں تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ میں تو نقطہ نظر اپنا دے رہا ہوں کہ اگر خان صاحب اصرار کریں گے، ہم دیوار سے تو بات کر نہیں سکتے، باقی خان صاحب کی پارٹی میں کسی اور سے بات ہو بھی نہیں سکتی ہے، تو خان صاحب تو بندے بھیجتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم سے بھی کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی بندے بھیجتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں تجھے کس نے کہا تھا جانے کے لیے، تو ایسے تو نہیں بات ہو سکتی نا۔ ابھی ایک انیشیٹو تھا یہ دھرنے سے پہلے سر، جس میں محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر اور علی مین آپس میں انگیج کر رہے تھے، آئی تھنک اس کو آپ کو ریوائیو کرنا دوبارہ چاہیے۔ دیکھ لیجئے نا، آپ پارٹی کے اندر کی سچویشن ابھی کی دیکھ لیں، آج کی گفتگو کا صرف آپ احاطہ کر لیں، کسی کو نہیں پتا کہ علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، گوہر بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمارے دو سلمان راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح، یعنی جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو خان صاحب کو کوئی وہاں پہ یہ کوئی درویش کو سمجھائے کہ کوئی بھائی اگر بات کرنی ہے تو کوئی ایک ایجنٹ ایسا جس میں کریڈیبلٹی ہو، جس کی پھر کانورسیشن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ ڈک اینڈ ڈاج کی پالیٹکس کھیلتے ہی چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ میں بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا اور اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کروں گا اور ان سے نہیں بات کروں گا، ان کے پاس بندے بھیجوں گا، پھر ایسے نہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے حکومت کی اور PTI کی۔ واڈا صاحب بالکل لاسٹ منٹ ہے، آپ اور بلاول ملاقات کر رہے تھے، تو اٹ از ریگارڈنگ دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن یا آپ کا کوئی ذاتی اس میں پولیٹیکل ایجنڈا؟ ذاتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، بلاول صاحب کے ساتھ جہاں حکومت کی بات ہوئی، 26ویں ترمیم کی بات ہوئی، جہاں گورننس کی بات ہوئی، جہاں سندھ سے پروگرام ریلیٹڈ بات ہوئی جو پروگریسو بات تھی، وہاں میں نے عمران خان صاحب والی جان سے خطرہ والی بات بھی کی، اور اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ وہ بلاول کا کیا خیال ہے کہ عمران کی جان کو خطرہ ہے؟ بلاول صاحب ایک ایسا آدمی ہے جس سے ایبزارب کیا ہے، ان کی ماں کی شہادت ہوئی ہے، ان کے ماموں کی ہوئی ہے، ان کے نانا کی ہوئی ہے، ان کے والد 14 سال قید رہے ہیں، تو جتنا ایبزارپشن ان کے پاس ہے، جو زیرک سیاستدان آج ہیں، بینگ سو ینگ، ان کی بڑی میچور پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے، ان سب زیرک سے زیادہ میچور ہے، اور اتنا سب کچھ انہوں نے سہا ہے، جھیلا ہے اپنے گھر کے اندر، تو نیچرلی ان کا کنسرن تھا، انہوں نے کہا کسی کی جان کا بھی کنسرن جو ہے وہ امپورٹنٹ کنسرن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں سر، اس ٹرائکا کے اندر میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بلاول صاحب پاس جاؤں گا، کیونکہ وہ فرسٹ چکر آپ کل ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لگائیں نا، میں اپنے قابض میں حکومت کے پاس بھی جاؤں گا، مولانا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، میں MKO کے پاس بھی جاؤں گا، میں اب 15 کے بعد بیرون ملک جا رہا ہوں، بہت سارے ملکوں کے دورہ کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی میں یہ چیزیں رکھوں گا، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، نہ میں PTI میں جا رہا ہوں،